نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 280 280. التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت الرحمن ہے، ایک صفت الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. لیکن اس کا پروف کیا ہے؟ یہ صفت اس کا پروف ہے، پروف آف ہز مرسی، ہز رحمہ، کہ واقعی اللہ بڑا مہربان ہے کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے. ورنہ جتنی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں اگر وہ ان پہ پکڑنے لگے تو ہم میں سے کوئی اس زمین پر زندہ نہ رہے. تو اس پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے ایک مہربان رب ہے. اسی لیے یہ صفت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ الرحیم کے ساتھ آ رہی ہے. اگر اس پیج پر نظر ڈالیں تو 3-4 آیتیں جو آپ کے سامنے ہیں ان سب میں التواب الرحیم ساتھ ساتھ آ رہا ہے. وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى عَزَّ وَجَلَّ التواب، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز و جل کے، عزت اور جلال والے رب کے ایک نام التواب ہے. تواب کا لفظ توبہ سے ہے، تاب یتوب، مہربانی کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا، پلٹنا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالی کا فرمان ہے فتلقى آدم، تو لے لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، یعنی سیکھ لیے توبہ کرنے کے. فتاب علیہ، تو ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. کہ شیطان نے، ابلیس نے آدم اور حوا کو بہکایا تھا علیہم السلام، وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں سے ناراض ہو گئے. اس ناراضگی کی وجہ سے کیا نتیجہ نکلا؟ انہیں جنت سے نکال دیا گیا، ان کے لباس اتروا لیے گئے اور ان کی ساری عزت، شان، شرف، سب کچھ ان سے لے لیا گیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی. وہ بات کیا تھی؟ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، بس اتنی سی بات تھی، اس حد کے قریب نہیں جانا. لیکن انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں. ہمیں کسی بھول میں، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ غلط کام کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں یا بہلا سکتے. نہیں، جب غلطی ہوتی ہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے. اور شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے. بہرحال اب غلطی ہونی تھی، ہو گئی. غلطی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیا گیا، ساری نعمتیں واپس لے لی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چھن جاتی ہیں. اگر دنیا میں نہ بھی چھنے وقتی طور پر، کیونکہ دنیا میں اللہ نے جو جس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہے، تو کیا ہوگا؟ آخرت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق نہیں. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعویلیں کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں اور پھر یہ سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ
آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے ناراض ہو گئے. اب انہیں بڑی پریشانی لگی. یہ پریشانی کس کو لگتی؟ جس کو احساس ہوتا ہے, جو اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے, جس کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے, جو اپنی آخرت عاقبت کی فکر کرتا ہے, اسی کو پریشانی لگتی ہے. ہر ایک کو نہیں پریشانی لگتی. جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے, وہی اللہ تعالیٰ کو منانے کی فکر بھی کرتا ہے. تو بہرحال انہیں فکر لگی. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریں کیا. آپ میں سے کبھی کسی کو فکر لگتی ہے نا, اور یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. یہ جو گلٹ ہوتا ہے اور یہ پریشانی جو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. اور اگر کسی کو یہ پریشانی نہیں اور یہ گلٹ نہیں تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, خطرے میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جیسے ایک گرین لائٹ ہوتی ہے, ایک یلو لائٹ ہوتی ہے, ایک ریڈ لائٹ ہوتی ہے. تو ریڈ لائٹ کس کا انڈیکیشن ہے؟ اسٹاپ, خطرے کی علامت ہے. اگر آپ چلائیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. اور یلو لائٹ یہ ہے کہ گرے ایریا ہے, پروسیڈ ود کوشن. اور گرین ہو تو پھر ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور کچھ چیزیں جو نا گرے ایریا ہے, وہ یلو لائٹ والا ایریا ہے. تو اسے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً ایکسیڈنٹس گرین لائٹ پر یا ریڈ لائٹ پہ نہیں ہوتے. کس پہ ہوتے ہیں؟ یلو پر ہوتے ہیں. کیونکہ انسان سمجھتا ہے میں پار ہو جاؤں گا, لیکن وہ پھنس جاتا ہے. کیونکہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے, ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اب جب یہ پریشانی لگتی ہے انسان کو تو پھر انسان راہیں تلاش کرنے لگتے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, اب کروں کیا. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ پھر طریقہ بتا دیا ہے, پھر سکھا دیا ہے کہ اب کرو کیا, اب کیا پڑھو, کن الفاظ میں اللہ کو پکارو. یہ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں وہ لفظ بھی بتا دیے ہیں جن کے ذریعے بخشش ہو سکتی ہے, جن کے ذریعے اس کی رحمت آتی ہے. مجھے سورۃ الفاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم بہت فیسینیٹ کرتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے آخر ساری چیزیں چھوڑ کے صرف ہدایت مانگنے کی بات کیوں کی ہے. دنیا میں انسان کی کتنی ضروریات ہیں, بے شمار. مثلاً کھانا پینا, لباس, گھر, شادی, بچے, یہ ساری ہماری نیڈز اور وانٹس کی لسٹ ہے نا. اور پھر ان کی آگے ڈیٹیل میں بھی بہت کچھ ہم چاہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر کی طلب ہے, ضرورت ہے, ان میں سے ایک بڑھ کر ہم اس کے لیے مرتے ہیں. کھانا نہ ملے تو کیا کرتے ہیں, کیا ریئیکشن ہوتا ہے. گھر میں کھانا نہ پکے یا لیٹ پکے, جھنجھلاہٹ, غصہ, کیسا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں یہ نہیں سکھایا کہ کھانا مانگو. وہ ہم نہ بھی کوئی کہے گا تو مانگیں گے, غصہ کر کے بھی مانگ لیں گے. اسی طرح کام, کاروبار, جاب, صحت, کتنی چیزیں ہیں جن کی انسان طلب رکھتا ہے اور جن کے پیچھے بھاگتا ہے اور جن کی ضرورت اس کو ہوتی ہے, اور انسان مانگتا رہتا ہے, پکارتا رہتا ہے, کیونکہ اس کی طرف خود بخود توجہ چلی جاتی. لیکن ان سب چیزوں سے بڑی ضرورت انسان کی دنیا میں ہدایت ہے اور مرنے کے بعد مغفرت ہے. اگر یہ دو چیزیں کسی کو مل جائیں تو سمجھے اس کا بیڑا پار. دنیا میں ہدایت مل جائے اور آخرت میں بخشش مل جائے, بس. تو ہمیں سب سے زیادہ حریص ان دو چیزوں کا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ ان دو چیزوں کی فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انتظام کیا کہ اس کے لیے دعا رکھ دی. اور پھر قرآن مجید کے شروع میں سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کی دعا. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان لم تغفر لنا, اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں, بخشش کی دعا. تو گویا دو موسٹ امپورٹنٹ نیڈز جو ہیں ہماری, اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا کہ یہ مانگتے رہو.
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا. کتنا مہربان ہے وہ رب. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دعا کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے ہوتے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ دعا مانگنے لگتے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مانگنی کیسے ہے, کیونکہ لٹرلی ہمیں الفاظ نہیں آتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں الفاظ بھی سکھا دیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, بنایا بھی اللہ نے, کھلایا بھی اللہ نے, پہنایا بھی اللہ نے, ہدایت بھی اللہ نے دی. اور جب ہم نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ ناراض ہوا تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ بھی اسی نے سکھایا. کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو یہ سکھایا کہ تم مجھ سے اس طرح معافی مانگو, ان الفاظ میں مانگو. جب ہم اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بولتے ہی نہیں, بولنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم دیکھتے نہیں ان کو, چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو, دیکھتے بھی نہیں ان کی طرف. یہ ہے ہمارا پیار. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کہ وہ سب کچھ دے کر پھر غلطی ہم کرتے ہیں, ناشکری ہم کرتے ہیں, تو ناراض بھی ہو جائے تو پھر بھی طریقہ سکھاتا ہے, لفظ بتاتا ہے کہ کیسے معافی مانگو. اور پھر جب وہ لفظ ہم بولتے ہیں اور دل سے بولتے ہیں تو معاف بھی کر دیتا ہے. یہ ہے التواب. آپ کچھ کہہ رہی؟ بالکل. اللہ تعالیٰ التواب, کیا کوئی اور ہے ایسا کہ جو توبہ قبول کر لے, جو معاف کر دے؟ یعنی عام طور پر تو کوئی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا, اور اگر ہوتے بھی ہیں تو جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا انہیں کچھ ہوتا ہے کہ اچھا ناراضگی میں تو نقصان ہے, چلو راضی نامہ ہی کر لیتے ہیں, وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ, کیا ضرورت. اگر ہم معافی نہ مانگے اور وہ ہمیں معاف نہ کرے تو اس کا تو کچھ بھی نقصان نہیں. جی بالکل, تمہیں پتا ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں تم نے تو وتیرہ بنا لیا روز سوری کرنے کا, غلطی کر کے بس صرف سوری کرنا آتا ہے, غلطی کی اصلاح نہیں کرنی آتی. اللہ تعالیٰ 10 دفعہ بھی سوری کرے تو یہ نہیں کہے گا کیوں سوری کر رہے ہو, کیوں معافی مانگ رہے ہو. وہ فارسی کا شعر نا, 100 بار گر توبہ شکستی باز آ. اگر 100 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی باز آ جاؤ, پھر بھی رک جاؤ, پھر بھی پلٹ آؤ. لیکن ایک فائدہ ہوا ہے اس کورس کے بعد میں, یہ فائدہ ہوا ہے کہ اگر دوسرا غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو کیا ہم نہ چاہتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے جو انسانوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور پھر وہ اخلاق دیتا ہے جو انسانوں کے اندر ہونے چاہیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, جو سراسر قرآن ہی اخلاق تھا آپ کا. لیکن عمومی طور پر معاملہ مختلف ہوتا ہے. جی, یعنی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں ہماری ہدایت ہے, جس کو ہم ریئلائز نہیں کبھی کرتے. کیونکہ اگر ہمارا قدم الٹا پڑ گیا اور ہم بھٹک گئے اور ہم سمجھتے رہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم غلط ہوئے تو بنے گا کیا؟ پھر تو بخشش بھی نہیں ہونی. بخشش بھی ہدایت پر ہی مبنی ہے, بھولے ہی نہیں کبھی. جی ایگزیکٹلی, نماز کے شروع میں ہم سورۃ فاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں اور نماز کے اختتام پر ہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مانگتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں. زندگی میں ہدایت چاہیے, موت کے بعد بخشش چاہیے, وہ ہے کامیاب انسان. یس, وہ تو حدیث میں آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اسی لیے تو پھر نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں اور ہدایت نہیں ملتی, کیونکہ مانگ تو نہیں رہے ہوتے نا, پڑھ رہے ہوتے ہیں بس. یعنی اصل مقصد اور اصل چیز پر توجہ رکھنا یہ ہمارا جہاد ہے.
یعنی نماز کے اندر یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ انسان فوکسڈ رہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو يقبل التوبۃ، وہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ويأخذ الصدقات، اور صدقات قبول کرتا ہے، صدقات لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان. یہ آیت ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے. گناہ کتنا بھی بڑا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اور توبہ کی قبولیت میں دعا کے ساتھ خاص طور پر صدقہ کرنے کی بات ہے، اسی لیے دو چیزیں کٹھی آ رہی ہیں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، تو جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو انسان کو دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. صدقہ خیرات جو ہے اس میں بہت تاثیر ہے، بہت سی بلاؤں سے بچانے کی، اللہ کے اذن کے ساتھ، اور انسان کو اللہ کا مقرب بنانے کی. کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو، جنت کو پہنچ ہی نہیں سکتے، جنت پا ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے انسان کو، اور جنت کے قریب کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یعنی الم یعلموا کا جو اطلاق ہے وہ یقبل التوبہ پر بھی ہے، وہ یاخذ الصدقات پر بھی ہے. دو چیزیں ہمیں ہمیشہ ایک شک میں ڈالے رکھتی ہیں، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی ہے نہیں، پتہ نہیں میرا صدقہ قبول ہوا ہے یا نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، صدقہ کر کے بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہوگا، ایک دل میں ضرور کھٹک آتی. اسی طرح دعا مانگ کے توبہ کر کے بھی پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بار بار اپنے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، دوسروں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بے چینی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میرا رب قبول کرنے والا ہے. الم یعلموا، کیا انہیں علم نہیں، کیا انہیں پتہ نہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، اللہ صدقات بھی قبول کرتا ہے. تو تم اپنی کوشش جاری رکھو، اور خصوصاً اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو، تو جیسے بہت سے نیک کام کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور اگر انسان صدقہ کرتا رہتا ہے تو یہ انسان کے جسم، جان اور انسان کے اعمال کی طہارت کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی هو التواب، اللہ تبارک و تعالی وہی التواب ہے. الذی یتوب علی من یشاء من عبادہ، وہ جو مہربانی کرتا ہے یا توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ویقبل توبتہ، اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے. الذی کلما تکررت توبۃ العبد تکرر منہ القبول. الذی کلما، وہ جو جب کبھی تکررت، تکرر تکرار سے ہے، ریپیٹ ہوئی، توبۃ العبد بندے کی توبہ، تکرر منہ القبول ریپیٹ ہوا اس سے قبول. یعنی جتنی بار بندہ توبہ کرتا ہے اتنی بار توبہ قبول ہوتی ہے. یعنی جیسی توبہ کی تکرار ہوگی ایسی ہی قبولیت کی تکرار ہوگی. المعید الی عبدہ فضلہ ورحمتہ اذا هو رجع الی طاعتہ. المعید لوٹنے والا ہے، الی عبدہ اپنے بندے کی طرف. اللہ اپنے بندے کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی ناراض ہو کر اس سے دور ہوتا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو وہ اس کی طرف واپس آتا ہے. تو لوٹانے والا ہے اپنے بندے کی طرف. فضلہ، اپنا فضل، ورحمتہ، اور اپنی رحمت. اذا هو رجع الی طاعتہ، جب وہ اس کی اطاعت کی طرف لوٹ آتا ہے.
یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے. وَنَدَمَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، اور نادم ہوتا ہے اس کی نافرمانی پر. کون؟ بندہ جب اللہ کی نافرمانی پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ رجوع کرتا ہے. الوہاب لعبادہ الانابۃ الی طاعتہ. الوہاب عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، لعبادہ اپنے بندوں کو، الانابۃ انابت پلٹنا، رجوع کرنا، الی طاعتہ اپنی طاعت کی طرف. یعنی اطاعت کی جو توفیق ہے، اطاعت کی طرف پلٹنا جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی وہ صرف ہماری مادی ضروریات ہی پوری نہیں کرتا، ہماری روحانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو بندہ نیکی کے کام کی طرف بھی نہیں پلٹ سکتا. نیکی سامنے پڑی ہوتی ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتی، پتہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے. یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی جائز ناجائز، حلال حرام، اچھی بری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ اس کے مطابق کر نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ توفیق نہیں ہوئی. تو نیکی کی طرف لوٹنا، نیک کام کرنا، یہ بھی دراصل اللہ تعالی کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. جس طرح باقی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بخشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح نیکی کی طرف آنے کی بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اسی لیے جب انسان نیکی کر لے تو کبھی نہ بگڑے، یعنی کبھی بھی پراؤڈ نہ فیل کرے، کبھی بھی اکڑے نہ، کبھی بھی یہ نہ کہے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے. کیا کہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے مجھ پر، اللہ نے مجھے توفیق دی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھا کام ہوتا، کوئی نعمت ملتی تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کے فضل سے نیکیاں تمام کو پہنچتی ہیں، کمال کو پہنچتی ہیں. نیکی کی توفیق بھی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، نیکی کی طرف لگا دیتا ہے. اور جب ناراض ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا جائے، اور پھر ایک ہی دن اللہ اس کو پکڑے. تو اگر ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہماری نعمتوں میں کمی نہ ہو تو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے. الموفق من احب منہم الی ما یرضیہ عنہ. الموفق کیا مطلب؟ توفیق دینے والا. کس کو؟ من احب، جس سے وہ محبت کرتا ہے، منہم ان میں سے، الی طرف اس چیز کے، ما یرضیہ جو راضی کرتی ہے اس کو، عنہ اس بندے سے. یعنی بندے کا جو کام اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اپنے اس بندے سے جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس کام کی توفیق دے دیتا ہے، اس سے وہ کروا لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ کام، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے کام اس بندے سے کرواتا ہے. مثلاً کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس تھوڑے میں سے بھی وہ دیتے رہتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ مال کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں، کس چیز کا؟ توفیق کے ہونے یا نہ ہونے کا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، اور بعض کے پاس وقت تھوڑا بھی ہو تو وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ توفیق. اسی طرح بعض لوگ اچھے بھلے صحت مند ہٹے کٹے لیکن سنت نفل کوئی نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، مشکل سے اٹھتے بیٹھتے پھر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ توفیق کا. تو اگر کسی نیکی کے کام کو دل نہ چاہے تو اپنے آپ کو ہی ہمیں ملامت کرنا چاہیے، اور پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ مجھ میں کون سی غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور مجھے نیکی کے اس کام کی جسے میں کرنا بھی چاہتی ہوں مجھے توفیق نہیں مل رہی. توفیق کو بھی جیسے ہم تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں
بالکل. پھر اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں چلو پڑھ لیتے ہیں. تو جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ توفیق ہوئی تو پڑھا گیا. کسی کا کال میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میری کس غلطی کی وجہ سے مجھ سے کئی سال تک تہجد چھوٹ گئی. یعنی انہیں اپنا وہ گناہ بھی یاد تھا کہ جس کی بنا پر ان سے تہجد چھوٹ گئی، کئی سال تک نہیں پڑھ سکے. تو بعض اوقات ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی کوئی گناہ کر لیتے ہیں. وہ گناہ کی شامت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نیکی بھی چھٹ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطی دکھا. اور پھر وہ کس طرح دکھاتا ہے؟ بعض اوقات کوئی آپ کو بتاتا ہے. میں کسی اسپیکر کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیکچر دیا اور لیکچر کے دوران مجھے پتہ نہیں چلا تو بائیں طرف کسی نے پانی رکھ دیا، وہی میں نے اٹھا کے پی لیا. گلا خشک ہو رہا ہوگا تو منہ کو لگا لیا. تو کہتے ہیں کہ لوگ آ رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے. ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ شیخ آپ نے بائیں ہاتھ سے پانی پیا ہے. یعنی وہ ساری باتیں بھول گئی. یعنی میں نے اس سے کیا سبق سیکھا کہ جتنا بھی لمبا لیکچر ہو لیکن اگر عمل اس کے خلاف ہو تھوڑا سا بھی تو لوگ اس لمبے لیکچر کو بھول جاتے ہیں. کس چیز کو یاد رکھتے ہیں؟ ایک خلاف سنت کام کو. آپ کی ساری نیکیاں، آپ کی سارے عمل، آپ کی ساری چیزیں ہلکی پڑ جاتی ہیں. تو اب ہو سکتا تھا کہ وہ خاتون یہ کہے بغیر چلی جاتی، تو انہوں نے کیا کیا، جا کے ان کو بتا دیا. تو ہو سکتا انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا. بعض اوقات ہم انجانے میں بھول کے یا جلدی میں غلطی کر جاتے ہیں اور پھر ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. ہم کہتے سو واٹ، اٹس سو اسمال، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، الٹے ہاتھ سے کھا لی تو کیا ہوا. کچھ لوگ اس کو مائنڈ نہیں کرتے لیکن بہرحال سنت کے خلاف ہے. اور چھوٹی بات خلاف ہو یا بڑی بات خلاف ہو، خلاف تو خلاف ہی ہوتا ہے نا. موافق میں تو اس کے پوائنٹ آپ کو نہیں ملیں گے. تو اگر انسان سچا ہو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کے لیے تو دعا مانگے کہ اللہ میری غلطیاں مجھے دکھا تاکہ میں توبہ کر لوں. کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا غلطی کیا ہے تو ہم توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ بھی نہیں کریں گے. اور اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو وہ نامہ اعمال میں ضروری ہونی ہے، وہ ادھر ہوگی، کھڑی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ وہ غلطیاں جو ہم نے کی، چھوٹی یا بڑی، وہ نامہ اعمال میں سامنے نظر آ رہی، اور وہ صرف ہمیں نہیں اوروں کو بھی نظر آئیں گی. وہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس کی برائیوں کو چھپائے گا، خصوصاً ان کی جو دنیا میں دوسروں کو چھپاتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ التَّوَّابُ عَلَى مَن تَابَ إِلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُذْنِبِينَ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے ان سب کی جو اس کے گناہگار بندوں میں سے اس سے توبہ کرتے ہیں. التارک مجازاتہ بعد توبتہ بما سلف من ذنبہ. التارک چھوڑنے والا ہے، مجازاتی ہی اس کی سزا کو، بعد توبتہ اس کی توبہ کے بعد، بما سلف من ذنبہ جو پہلے ہو چکا اس کے گناہ میں سے. یعنی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلا سارا حساب برابر کر دے، ساری غلطیوں کو صاف کر دے، معاف کر دے جب توبہ کر لے انسان. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا کہ التواب الرحیم کی، تو عموماً جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس میں رحم شامل اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ ہم تانا دے کے یا بعض دفعہ ہم پرانے حوالے دے کے اس کو کرتے ہیں. اسی طرح جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نا کہ تواب کے ساتھ رحیم ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی مبالغہ کے ساتھ تواب ہونا، اور پھر فضل اور رحمت، یعنی اتنا زیادہ ہوپ دلائی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ کوئی کسی طرح لوٹ آئے. بالکل صحیح. وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ عزت و جلال والا رب التواب الرحیم ہے. الذی یسر اسباب التوبۃ لعبادہ مرۃ بعد اخرى، جس نے میسر کیے، آسان کیے اسباب التوبہ، توبہ کے اسباب، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، مرۃ ایک بار، بعد اخرى دوسری بار کے، ایک کے بعد ایک بار، مرۃ بعد اخرى کئی بار، یعنی بار بار یہ مراد ہے. کیسے؟ بما یظہر لہم من آیاتہ، ساتھ اس کے جو وہ ظاہر کرتا ہے ان کے لیے اپنی آیات کو.
یعنی اپنی آیات یا نشانیوں کے ذریعے بندوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. وَيَسُوقُ إِلَيْهِم مِّن تَنبِيهَاتِهِ، اور لے آتا ہے ان کی طرف اپنی تنبیہات میں سے. تنبیہ کیا ہوتی ہے؟ وارننگز. یعنی کبھی کوئی آیت، کوئی نشانی، اور کبھی کوئی وارننگ. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم اپنی ڈگر پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں غلط کاموں میں، تو اچانک چوٹ لگ جاتی، ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارا رویہ؟ پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں ہم نے کہاں غلطی کی، کون سا گناہ کیا، کون سا قصور کیا. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ورنہ تو انسان اگر اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بھی تکلیف نہ دے، کوئی بھی مشکل نہ دے، تو انسان کبھی بھی رک کے نہیں سوچے گا وہ غلط کر رہا ہے. نیک سے نیک انسان پر بھی جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے میں کہاں غلط ہوں. ورنہ تو شاید اس کو اپنی نیکیوں کی غلط فہمی رہے اور دھوکا رہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رمضان کے رکھتا ہوں، حج بھی کر لیا ہے، اور کیا کرنا ہے، میں تو لوگوں کا بھی بڑا خیال کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر کئی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرے اور وہ پھر اس دوسرے بندے کا دفاع کرے یا اس کو روکیں اس سے کہ تم یہ بات نہ کرو. اور کتنے ایسے ہیں کہ جو خود بھی شامل ہو جاتے ہیں اور زیادہ کان کھڑے کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ اب کسی کے اوپر ہونے لگی ہے کوئی تنقید تو مجھے ذرا پتہ تو چلے، کسی کے پول کھلنے لگے ہیں تو میں بھی ذرا اس سے مستفید ہو جاؤں. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، تو اس پر ہوپ رکھنی چاہیے. جیسے یہ دوسری آیت میں ہے نا، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. اس آیت کو بار بار پڑھے تاکہ جو بھی چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا ہم سے عمل ہوتا ہے اس پر اس کے کرنے کے بعد ہم مایوس نہ ہو. یعنی اعتدال کی راہ سب سے بہترین راہ ہے. نہ انسان یہ سمجھے کہ اس نے کچھ کیا نہیں، نہ یہ سمجھے کہ وہ بہت کچھ کر رہا ہے. کہ اور کر سکے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو نیکی کے بہت سے نئے نئے کاموں کا پتہ چلتا رہتا ہے لیکن اس کی رفتار یا دوڑ اتنی نہیں ہوتی، کر نہیں پاتا، تو پھر یہ گلٹ آتی. بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ہو نہیں رہا، تو یوں لگتا ہے ہر دن ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، میلٹ ہو رہے ہیں، یہ بنے گا کیا، بہت جلد قبر میں جا اتریں گے، کچھ کر لیں کچھ کر لیں. وہ کچھ کر کے نکل سکتے ہیں، کچھ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے، صرف سوچنا نہیں چاہیے. جی ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے. یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے ہم کس حد تک کیا کرتے ہیں، فیصلہ تو وہ کرے گا نا، بندوں کے پاس کون سا طریقہ ہے جاننے کا. وَيَسُوقُ إِلَيْهِم مِّن تَنبِيهَاتِهِ، اور وہ ان کی طرف لے آتا ہے اپنی تنبیہات، وارننگز. وَمَا يُطْلِعُهُمْ عَلَيْهِ مِن تَخْوِيفَاتِهِ، اور جو ان کو مطلع کرتا ہے اس پر اپنے ڈراموں میں سے، یعنی قرآن مجید میں، وَتَحْذِيرَاتِهِ، اور اپنے ڈرانے کے ذریعے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اطلعوا وعرفوا غوائل الذنوب، یہاں تک کہ جب وہ مطلع ہو جاتے ہیں اور جان لیتے ہیں اپنے گناہوں کے انجام کو، استشعروا الخوف بتخویفہ، تو محسوس کرتے ہیں خوف کو اس کے ڈراوے کی وجہ سے. فرجعوا الی التوبۃ، تو لوٹ آتے ہیں توبہ کی طرف. فرجع الیہم فضل اللہ التواب بالقبول، تو پلٹتا ہے ان کی طرف اللہ کا فضل، وہ جو التواب ہے قبولیت کے ساتھ، یعنی توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. مراد اس سے یہ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سوچ رہی تھی، میں کہی تھی کہ یہ واحد ذات ہے جو بندے کو گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرے تو اس کے درجات میں اضافہ کرتے ہیں. مثلا اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے ہیں، 5ویں میں فیل ہے 6 میں ڈال دیا. جیسے پیغمبر تھے
اور انہوں نے جب ان پہ آزمائش آئی 2 لوگ آئے جھگڑا کرتے ہوئے اور یک طرفہ سن کے فیصلہ دے دیا، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اگلے درجے پہ پروموٹ کر دیا اور سبق بھی سکھا دیا. تو یہ چیز انسان کو اللہ کی ذات پہ بہت امید دلاتی ہے، کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس کرتا ہے، اور یہ واحد چیز ہے جس سے بڑے گناہ گار اور بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے گناہ چونکہ گلٹ میں مبتلا کرتے ہیں نا، اور گلٹ انسان کو ناکامی اور خوف کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ واپس پلٹنے کی صلاحیت دیتا ہے، روشنی کی طرف آنے کی صلاحیت دیتا ہے، امیدیں دلاتا ہے انسان کو. ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ اف آئی ایم لسننگ ٹو میوزک، ٹھیک ہے، اور میرا آئی پاڈ ٹوٹ گیا، اس کے بعد آئی ریئلائز فار دا فیکٹ کہ میں تو یہ غلط کام کری تھی. ڈو یو تھنک دیٹ سچویشن کہ اللہ نے آپ کو اس سے دور ہی کر لے، اس آبجیکٹ آف گناہ سے، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. اس کا ریوارڈ مجھے ہمیشہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ کاش میں ہوتے ہوئے میں کر لیتی تو وہ بڑا درجہ تھا. بالکل، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرت کہا گیا نا، کہ وہاں انسان کہے گا اللہ اس موقع سے کیوں نہیں میں نے فائدہ اٹھایا اور اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا. بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تو بندوں سے مطلوب کیا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، بار بار توبہ کرتے رہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے، تو ہم بہت زیادہ توبہ کرنے والے بن جائیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی. اور آپ نے یہ جو ابھی کہا ہے نا کہ جنت تم پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یہ پسندیدہ چیز سے مراد کیا ہے؟ مثلاً کس قسم کی پسندیدہ چیز؟ جو بھی انسان کو بہت اچھا لگتا، کوئی بھی چیز، مثلاً مال و دولت ہے، آپ کے کوئی کپڑے ہیں یا کوئی جیولری ہے، یہ نہیں کہا ساری خرچ کر دو، اس میں سے کچھ بھی، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور کرو. کیونکہ جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو عام طور پر کیا خرچ کرتے ہیں؟ ایکسٹرا. یہ نہیں کہا گیا کہ ایکسٹرا نہ کرو، ایکسٹرا بھی کرو، لیکن ہمیشہ ایکسٹرا نہیں کرو. اپنی ضرورت کا بھی کر دو. مثلا 2 بندوں کی ضرورت ہے، ایک آپ کی ضرورت ہے، کسی اور کی ہے، تو صحابہ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کو کاٹ کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے تھے. ہم تو اپنی ضرورت سے زائد بھی ہو تو بعض اوقات وہ نہیں دیتے دوسرے کو، کہ پتہ نہیں کبھی کام آ جائے گا. یعنی زندگی کی مختلف چیزوں میں سے، چاہے کھانا کپڑا ہو یا باقی چیزیں ہوں، صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے باغات اور پراپرٹیز انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دی. ایک صحابی نے اپنا گھوڑا دے دیا، کسی نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، کسی نے کچھ دیا. اس آیت کے بارے میں آتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نہ دیا ہو، سب نے کچھ نہ کچھ ضرور دیا. آرگن ٹرانسپلانٹیشن آ سکتا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ تو اپنا آپ ہی پیارا ہوتا ہے. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر انسان اس صفت کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب ہے، بہت توبہ قبول کرتے ہیں، تو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بالکل. صفت صبار بھی سمجھ میں آتی ہے نا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صبر کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ وہ ہمیں گناہ کرتے دیکھتے ہیں، غلطیاں کرتے دیکھتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہمیں معاف کرتے ہی اور رزق دیتے چلے جاتے ہیں، قبول کرتے چلے جاتے ہیں. جی، کیونکہ بعض اوقات ہمیں مال و دولت سے زیادہ اپنی عزت اور انا پیاری ہوتی ہے نا، تو کبھی اس کو چھوڑ دینا وہ بھی اسی میں آتا ہے. جی یس، بالکل بالکل. یعنی جتنی بھی ہماری بلانگنگز ہیں ان میں کیٹیگریز ہیں نا، یعنی 3 اگر کیٹیگریز بنائیں، کچھ بالکل ہی نکمی ہیں، کچھ درمیانی ہیں، کچھ بیسٹ ہیں، تو ہمیشہ ہم کہاں سے صدقہ نکالتے ہیں؟ اکثر تو نکمی سے، اور کبھی کبھی بڑی ہمت کر کے تو درمیانی سے، اور جو بیسٹ ہو اس میں سے ہارڈلی کبھی. اصل میں یہ یاد رہے نا کہ اللہ کو دے رہے ہیں جو سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو کچھ بھی دینا مشکل نہ رہے. فالعبد تائب واللہ تواب،
بندہ توبہ کرنے والا ہے اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وَإِذَا تَابَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ، اور جب اللہ اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے، وَفَّقَهُ لِلتَّوْبَةِ، اس کو توفیق دے دیتا ہے توبہ کی. فَتَابَ الْعَبْدُ، تو بندہ توبہ کر لیتا ہے. ثُمَّ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، پھر اللہ قبول کر لیتا ہے اس کی توبہ. وَغَفَرَ ذَنبَهُ، اور بخش دیتا ہے اس کا گناہ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو مہربان ہوا اس پر، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ التَّوَّابُ الَّذِي مِن رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَمَّنَّ عَلَى مَن شَاءَ مِن عِبَادِهِ بِالتَّوْبَةِ وَحَبَّبَهَا لَهُمْ وَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَثَبَّتَهُمْ عَلَيْهَا وَأَثَابَهُمْ عَلَيْهَا وَتَابَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَن يَتُوبُوا كما قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهو سبحانه التواب، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی التواب ہے. الذي، وہ جو، من رحمته و رحمته، اس کی مہربانی اور رحمت ہے. امن علی من شاء، کہ اس نے احسان کیا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، بالتوبۃ، توبہ کے ساتھ. وحببها لہم، اور اس توبہ کو ان کے لیے محبوب کر دیا. یعنی بندے پسند کرتے ہیں توبہ کرنا. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے دل میں توبہ کا شوق ڈال دے. وقبلها منہم، اور پھر ان سے قبول بھی کر لیا. وثبتہم علیہا، اور انہیں اس پر ثابت قدمی دی. یعنی جس چیز سے انہوں نے توبہ کی، پھر توبہ کا ہوتا پلٹنا، یعنی جو چیز چھوڑنے کا انہوں نے وعدہ کیا پھر اس پر وہ قائم بھی رہے. وَأَثَابَهُمْ عَلَيْهَا، اور انہیں اس پر ثواب بھی دیا. یعنی آپ دیکھیے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے جب توبہ کرتا ہے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے. وَتَابَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَن يَتُوبُوا، اور ان پر مہربان ہوا اس سے پہلے کہ وہ توبہ کریں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر بھی اللہ مہربان ہوا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پہ تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود اس کی فراخی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے ان پر ان کے نفس، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں مگر اسی کی طرف. ثم تاب علیہم، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول اور ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مہربان ہوا، ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی مہربانی ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ بندے توبہ کر لے. پلٹے گا جی بالکل. تو اس لیے مایوسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں نا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو ہے ہی نہیں. پھر انسان انکریج ہوتا ہے نا کہ توبہ کر لے، کچھ کرے، کیونکہ مایوسی انسان کو بیکار کر دیتی ہے. پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. دیکھیے اس کو انسانوں کے ساتھ معاملے کے ساتھ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اور آپ کے بیسٹ فرینڈ بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو آپ سے بہت ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے، آپ سے جلدی ناراض نہیں ہوتے. اگر کوئی چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو بہت جلدی اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ایشو نہیں بناتے. ایسے لوگ کتنے پسندیدہ ہوتے ہیں. آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جو آپ سے کوئی توقع نہیں رکھتے. ہاں اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو وہ ایزی وے میں آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اگر آپ کی طرف سے اچھا رسپانس نہ ملے تو ناراض ہو کے نہیں جاتے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی معاف کر دیتے ہیں. تو اگر بندوں میں سے ہمیں
ایسا بندہ سب سے اچھا لگتا ہے، اور کچھ لوگ بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی غلطی کیا ہے اور وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان سے معافی مانگے تو کیا کرتے ہیں؟ معاف نہیں کر کے دیتے. ان کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ معافی مانگنا بھی چاہیں تو آپ انکریج نہیں ہوتے، آپ کو کانفیڈینس نہیں ہوتا، آپ آگے نہیں بڑھتے. آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے سوری کیا تو الٹا کچھ باتیں مزید سننے کو مل جائیں گی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر پیچھے پیچھے رہتے ہیں. حتیٰ کہ تعلق ہی بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ تعلقات تو انسان کی ضرورت ہوتے ہیں، کچھ انسان کے خون کے رشتے ہیں، ان کو تو کاٹ نہیں سکتے. لیکن کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک اچھی گڈ ول میں بنتے ہیں لیکن بعد میں نبھانے بہت مشکل ہوتے ہیں، تو انسان ان کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ بندے اور بندے کا تعلق ہے. اب آپ دیکھیے کہ بندے اور اللہ کا تعلق، اللہ سبحانہ و تعالی اول تو یہ ہے کہ ہماری کسی نیکی کے بغیر وہ ہمیں بچپن سے ہی کھلانا پلانا شروع کر دیں. جب ہم ایک بچے ہوتے ہیں تو ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ الٹا ماں کو ستا رہے ہوتے ہیں. اور پھر بھی وہ ہماری ہر ضرورت کا کتنا زبردست خیال رکھتا ہے، ماں کے اندر محبت ڈال کے. وہ بھی وہی ڈالتا ہے، اگر وہ نہ ڈالے تو ماں خود وہ محبت نہیں لا سکتی. پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، کبھی زیادہ انعام دے کر، کبھی کوئی انعام لے کر، تاکہ ہم پلٹ آئیں. مہربان ہوتا ہے، پھر ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، اور جب ہم توبہ قبول کرتے ہیں تو اس پہ جزا دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایسے رب کے ساتھ اگر ہم تعلق نہیں رکھیں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ یعنی توبہ کرنے پر انعام جو ہے، کیا عجیب بات ہے نا. غلطی ہماری، ہم نے صرف زبان سے چند لفظ نکالے اور وہ ہم سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور پھر مزید ثواب سے نوازا، درجہ بلند کر دیا. ہاں جی. ہاں یس. بچہ اگر غلطی کرتا ہے اور جیسی اس پلٹا معافی مانگے تو ماں اسے پیار کر دیتی ہے، چپٹا دیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. جیسے بات آپ نے کی کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ انسان کی معافی مانگنے کے بعد بھی اس کو ثواب اور جزا اور انعام دیتے. تو میں یہ سوچتی کہ بندوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے وہ محبت دل میں لانا، ویسے تعلقات کو اسی طرح کرنا، یہ کتنا مشکل ٹائم ٹیکنگ کام ہے. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی ایک مہربانی ہے کہ فوراً اس کو جزا بھی ہے اور انعام بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں معاف تو کرتے ہیں لیکن بھولوں گی نہیں. ہاں بالکل اللہ تو معاف کر دیتے ہیں، بندے نہیں معاف کرتے. بالکل. کیٹیگری بندوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو گناہ کی دوسرا معافی مانگے لیکن وہ دل میں وہ معاف کرتے ہی نہیں. وہ بدلہ لینے کی اسکیمیں سوچتے ہیں. بالکل بالکل، یہ بھی ہے واقعی. صحیح، لیکن یہ کاش وہ سمجھتے ہوتے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ التَّوَّابُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَتُوبُ عَلَى التَّائِبِينَ وَيَغْفِرُ ذُنُوبَ الْمُنِيبِينَ وَسَمَّى اللَّهُ نَفْسَهُ تَوَّابًا لِأَنَّهُ خَالِقُ التَّوْبَةِ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الَّذِي يَسَّرَ لَهُمْ أَسْبَابَهَا وَالرَّاجِعُ بِهِمْ مِنَ الطَّرِيقِ الَّذِي يَكْرَهُ إِلَى الطَّرِيقِ الَّذِي يَرْضَى. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. الذی لم یزل یتوب علی التائبین، جو مسلسل مہربان ہوتا ہے توبہ کرنے والوں پر. یعنی توبہ کرنے والوں پر مہربان ہوتا چلا جاتا ہے. لم یزل، رکتا ہی نہیں، نان سٹاپ، ہمیشہ کرتا ہے. ویغفر ذنوب المنیبین، اور بخشتا ہے گناہوں کو. منیب کون ہوتا ہے؟ نہ پلٹنے والا. انابہ، پلٹنے والے، یعنی پلٹنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. وَسَمَّى اللَّهُ نَفْسَهُ تَوَّابًا، اور نام رکھا ہے اللہ نے اپنا التواب.
اللہ نے تواب نام کیوں رکھا ہے, یہ صفت اللہ کی کیوں ہے؟ لأنہ, کیونکہ وہی تو ہے خالق, پیدا کرنے والا, التوبہ, توبہ کو, فی قلوب عبادہ, اپنے بندوں کے دلوں میں. یعنی اللہ تعالی بندوں کے دلوں میں توبہ کا خیال پیدا کرتا ہے, وہ احساس جگاتا ہے. الذی یسر لہم اسبابہا, وہ جس نے آسان کیے ان کے لیے اس کے اسباب. کس کے اسباب؟ توبہ کے. یعنی توبہ کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اٹس سو ایزی. اے رات کے گناہگار دن کو پلٹا تو میں تجھے معاف کر دوں گا, اے دن کے گناہگار رات کو پلٹا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں, یعنی زمین پہ بیٹھے ہوئے اتنے گناہ کیے کہ پائلیں لگ 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 کے وہ آسمان تک پہنچ گئے, پھر بھی اگر تو معافی مانگے گا تو سارے معاف کر دوں گا. کوئی اور ایسا تواب نہیں ہے. میرا بیٹا بتا رہا تھا شام کو, کہتے میرے مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے فلاں اپنے دوست ہے کہتے میں نے اس سے بدلہ لینا تھا. مجھے کہا تھا لیکن بہت عرصے سے میرے اندر تھا کہ اس نے معافی مانگ لی, لیکن اندر ایک سوال تھا کہ کیسے اس کی میں مسٹیک. اس نے اپنے جونیئر سے کہا فون کر کے کہ بھی فلاں بندہ ہے اس کی تم بےزتی کرو. تو جونیئر تھا, اس نے اس کا کہنا مانا, اس نے اس کو فون پہ 2-4 گالیاں یہ وہ کر کے نا فون بند کر دیا. اس بندے نے اس کو دوبارہ فون کیا کہ دیکھو تیرے جونیئر نے میری بےزتی کی ہے. اسے اپنے جونیئر سے کہا جاؤ معافی مانگو. اسے پھر فون اٹھایا, اس نے کہا سوری مجھے معاف کر دو. ابھی میرا بیٹا کہہ رہے امی نے ہکا بکا رہ گیا, اس نے اس کی بےزتی بھی کروا لی, اس سے معافی بھی منگوا لی اور بہت خوش. میں نے اپنے جونیئر سے یہ تو پہلی دفعہ ایسا قصہ سنا. پہلے اس سے بےزتی کروائی, پھر اس سے معافی منگوا لی. کہتا مجھے ٹھنڈ پڑے. لیکن اس کی نیت تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھی نا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. وہ تو سب کی پتہ ہوتی ہے, لیکن بندوں کا معاملہ یہی ہے. بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو بندے دل سے نہیں جانے دیتے, دل سے نہیں جانے دیتے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. اسی لیے وہ لوگ جو صاف دل کے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, کیونکہ آسان کام نہیں ہے دلوں کو ہر طرح کی نفرت سے, گرجز سے اور لوگوں کی ذاتیوں سے صاف کر لینا. جی ضرور. کلینز کرتی, بالکل صحیح کہا, کیونکہ اس سے تزکیہ ہوتا ہے نا. بولیے. وہ بھی بات کہ الذی یسر لہم اسبابہا, تو اس میں میں سوچ رہی تھی کہ باقی ریلیجنز میں اگر آپ دیکھیں تو کرسچینٹی میں ان کو اگر اپنے سنس کو کنفیس کرنا ہو تو وہ ویکلی جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ فادر کو بتاتے ہیں, پھر انہیں کوئی کمیونٹی سروس کرنی ہوتی ہے ان سنس کے لیے. تو یہاں پہ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اٹس بٹوین جسٹ یو اینڈ اللہ تعالیٰ, اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اور ایک دفعہ آ کر سنسیریٹی سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ریکارڈز کلیئر کر دیتا ہے. اینڈ اس وجہ سے کبھی ہم ہوپ لیس ہو ہی نہیں سکتے, ڈپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے, اور اتنی ہوپ دلاتی ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی. بالکل صحیح کہا. وَلِمَا كَانَتِ الْمَعَاصِي مُتَكَرَّرَةً مِنَ الْعِبَادِ جَاءَ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ طَوَّابٍ, اور کیونکہ گناہ بار بار ہوتے ہیں بندوں سے, متکررہ, جاء بصیغۃ المبالغہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ لایا ہے مبالغے کا صیغہ, اور وہ کیا ہے؟ فعال کے وزن پر تواب. لیقابل الخطایا الکثیرہ, تاکہ وہ مقابلہ کرے بہت سی خطاؤں کا, والذنوب العظیمہ, اور بڑے بڑے گناہوں کا, بالتوبۃ الواسعۃ الدائمہ, وسیع دائمی توبہ کے ساتھ. ووصف تبارک وتعالی نفسہ بالتواب مبالغۃ, اور وصف بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا تواب کے ساتھ جو مبالغے کا لفظ ہے. لکثرت من یتوب علیہ من العباد فی مشارق الارض ومغاربها, اس کثرت کی وجہ سے جو اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں, یعنی پوری دنیا میں. ولتکررہ ذلک فی الشخص الواحد, اور پھر ایک شخص کے اندر بار بار اس کی توبہ قبول کرنے میں, یعنی تواب کس وجہ سے, ایک تو پوری دنیا کے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے, دوسرے ایک بندہ کئی دفعہ گناہ کرتا ہے اور کئی دفعہ پلٹتا ہے تو اس کو بار بار معاف کرتا ہے.
ذالک فی الشخص الواحد وتنوع الذنوب واختلاف، اور گناہوں کا تنوع اور ان کا اختلاف، یعنی گناہ بھی کئی قسم کے، ایک وقت میں کئی گناہ، ایک شخص کے کئی قسم کے گناہ اور ایک ہی شخص کے گناہ کئی بار، اور پھر سارے لوگوں کا گناہ کرنا، یعنی یوں لگتا ہے جیسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر کے پھر ہمیں روشنی عطا کر دیتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب اور حکیم ہے، تو پھر تو کوئی نجات کی صورت ہی نہ ہوتی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ التَّوَّابُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِقُبُولِ تَوْبَةِ التَّائِبِينَ مِنْ عِبَادِهِ لَا يُشْرِكُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِهِ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَالْخَطَايَا إِلَّا هُوَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرَ اللَّهِ قُدْرَةٌ عَلَى خَلْقِ التَّوْبَةِ فِي قَلْبِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ التَّوَّابُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ التواب ہے، الذی وہ جو تفرد اکیلا ہے، بقبول توبۃ التائبین، تائبین کی توبہ قبول کرنے میں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں، یعنی یہ صفت شرک کے بھی منافی ہے، توحید کی طرف بلاتی ہے. لا یشرکہ فی ذلک احد من خلقہ، کوئی بھی اس کا شریک نہیں اس میں، اس کی مخلوق میں سے. ولا یغفر الذنوب والخطایا الا ہو، اور کوئی اور گناہوں اور خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتا مگر وہی. ولیس لأحد غیر اللہ قدرۃ علی خلق التوبۃ فی قلب احد من الناس، اور نہیں ہے کسی ایک کے اندر اللہ کے سوا قدرت، علی خلق التوبۃ، توبہ کا خیال ڈالنے کی، توبہ پیدا کرنے کی، لوگوں میں سے کسی کے دل میں، یعنی ہم میں سے کوئی کسی کے دل میں توبہ کرنے کی توفیق، صلاحیت، طاقت ڈال ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھو کہ کئی دفعہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے نا، تو آپ ایک کو سمجھاتے ہیں چلو تم چھوڑ دو، تم معاف کر دو، تم جانے دو، تو رسپانس کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اکثر لوگ مانتے ہی نہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا کہ ہم کسی کو معاف کروا سکتے تو ہم اس کے دل میں ڈالتے اور وہ اس کو جا کے معاف کرتا اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا. خصوصاً معاملہ اگر بچوں کے درمیان ہو یا بہن بھائیوں کے درمیان ہو، یعنی قریبی رشتوں میں ہو، قریبی دوستوں کے اندر ہو، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، پھر اگر دو لوگوں میں بگاڑ آ جائے تو بہت بدمزگی ہو جاتی ہے. تو انسان کیا چاہتا ہے کہ بدمزگی دور ہو اور دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، دونوں کی صلح کرا دیں. لیکن مجھے لگتا ہے صلح کرانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اسی لیے اس پر سب سے زیادہ اجر ہے. نماز روزے سے بھی زیادہ نیکی کا کام اس کو بتایا گیا. جی، خصوصاً میاں بیوی کی صلح کرانا، کیونکہ اس میں ابلیس براہ راست ملوث ہوتا ہے نا. ایک ہی شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ بار بار قبول کر دیتے ہیں. ہم تو ایسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص غلطی بار بار کرے تو ہم کہتے ہیں بار بار تم سے غلطی ہو جاتی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ بس ہم ہی معاف کرتے رہیں، اس سے کوئی احساس نہیں ہوتا. کب تک معاف کرتے رہے؟ ایک کوشچن تھا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ توبہ کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان وہ گناہ پلٹ کر نہیں کرتا ہے. بٹ ابھی یہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ مطلب ہم 100 دفعہ بھی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو پھر مینس جی بندے کے پارٹ پر یہ کہ وہ وعدہ کرے کہ وہ نہیں کرے گا، لیکن انسان ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، پھر اس سے ہو گیا پھر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا گیا. نہیں، پھر سم ٹائمز دل میں آتا ہے کہ شاید پہلی توبہ ہی نہیں قبول ہوئی، کیونکہ توبہ کی قبولیت کی شرط تو یہ تھی کہ انسان پلٹ کے وہ گناہ کرتا نہیں ہے. تو شاید نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور انسان ہی سمجھنا چاہیے. وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، وہ فرشتہ نہیں بن سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان واقعی بالکل چھوڑ دیتا ہے اور دنوں تک چھوڑے رکھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسا پھر گھٹنا لگ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گر پڑتے ہیں. توبہ کس لیے رکھی گئی کہ گھٹنا لگے تو گرے نہ رہے، پھر اٹھ جائیں، کیونکہ مایوس کر دے گا شیطان کہ نہیں تم نے توبہ کی تھی اور تم نے وعدہ کیا تھا اور اب تم نے وعدہ توڑ دیا، تب دوبارہ تو توبہ تمہاری نہیں قبول ہوگی. ہر چلنے والا، ہر گھڑ سوار کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ كَذَلِكَ أَن يَقْبَلَ تَوْبَةَ مَنْ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ. لَيْسَ لِأَحَدٍ كَذَلِكَ، نہیں ہے کسی ایک کے لیے اسی طرح کہ قبول کرے توبہ، من اسرف علی نفسی، جس نے اپنی ذات پر زیادتی کی. یعنی کوئی کسی کی اور خود انسان اپنی توبہ نہیں قبول کر سکتا.
ٹھیک ہے. ولا ان یعفو عنہ ذنوبہ وآثامہ، اور نہ یہ کہ اس کے گناہوں اور ذاتیوں کو، آثام اسم کی جمع گناہ ہی مراد ہے، ذنوب بھی گناہ ہی مراد ہے، اس کے ذنوب و آثام کو وہ معاف نہیں کر سکتا. سوى الرب، سوائے رب کے، التواب جو توبہ قبول کرنے والا ہے، وحدہ اکیلا وہی. وقد کفر الیہود والنصارى بهذا الاصل العظیم فی الدین، یہود و نصارہ نے دین کی اس بڑی اصل کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کیا. ان کے ہاں توبہ نہیں ہے. اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ اس میں توبہ کا کانسیپٹ ہے. فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اپنا رب اللہ کو چھوڑ کر. وجعلوا، اور انہوں نے بنایا، لمن اذنب، جو بھی گناہ کرے، من العباد، بندوں میں سے، ان یأتی الحبر، کہ آئے وہ کسی عالم کے پاس، اب الراہب یا راہب کے پاس، فیعترف امامہ بالذنب، پھر اعتراف کرے اس کے سامنے گناہ کا، ویؤتیہ شیئا من المال، اور اس کو مال میں سے کچھ دے، فیحط عنہ ذنوبہ، تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. یعنی اسلام میں اس کے برعکس کوئی انسان کسی کے گناہ نہیں معاف کر سکتا، لیکن کرسچینٹی میں کیا ہے کہ وہ انسان کے پاس آتے ہیں اور اس کو مال و دولت پیش کرتے ہیں یا کوئی پینلٹی، اور پھر اس سے چاہتے ہیں کہ وہ گناہ دور کرے، تو پھر وہ معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے، کیونکہ صرف رب کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے. جی ہاں بالکل. میں تو سوچتی ہوں اس راہب اور عالم کا حال کیا ہوتا ہوگا جو دن رات لوگوں کے گناہوں کی تفصیلات سنتا ہوگا، اس کی نیندیں کتنی حرام ہوتی ہوں گی. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا، تو آپ نے منہ پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے آیا تو آپ نے پھر منہ پھیر لیا. آپ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو بندوں کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، گناہ چھپانا چاہیے. اگر اللہ نے چھپا دیا تو بندے کو بھی چھپانا چاہیے. اس کا مطلب نہیں چھپ چھپ کے بار بار کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ گناہ کی تشہیر ناپسندیدہ ہے اور بندوں کو بتانا ناپسندیدہ ہے. وَهَذَا مِن ضَلَالَاتِهِمُ الْكَثِيرَةِ الَّتِي أَضَلُّوا بِهَا النَّاسَ، اور یہ ان کی بہت ساری گمراہیوں میں سے ہے جس سے انہوں نے بندوں کو گمراہ کیا. وَأَكَلُوا بِهَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے اس طریقے پر لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا لیے. ظُهُورًا طَوِيلَةً، لمبا عرصہ. كما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء اور راہب، لیأکلون اموال الناس بالباطل، البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. تو یہ انہی علماء اور راہبوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے لوگوں کو تو جھوٹ ہے ان لوگوں کا جو انہوں نے اپنے رب پہ باندھا. وما اشد ضلالہم عن الصراط المستقیم، اور کتنی شدید ہے ان کی گمراہی سیدھے راستے سے، یعنی کس طرح انہوں نے راستہ کھو دیا ہے. فللہ کم لعب الشیطان بعقول ہؤلاء فکذبوا، فللہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی قسم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ تحیر ہے، ایک طرح سے حیرانی کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. کم لعب الشیطان، کس قدر شیطان نے کھیلا ہے ان لوگوں کی عقلوں کے ساتھ، تو انہوں نے جھوٹ بولا. وبعقول اولئک فقبلوا، اور ان لوگوں کی عقلوں سے بھی شیطان نے کھیلا جنہوں نے اس جھوٹی بات کو قبول کر لیا کہ انسان انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے. وکیف صفح عقل الانسان الی ہذہ الدرجہ، کیسے بے وقوف ہوئی، بے عقل ہوئی عقل انسان کی اس درجے تک. وکیف اضل ہؤلاء وہؤلاء بمکرہ وکیدہ، اور کس طرح شیطان نے بھٹکایا ان کو بھی اور ان کو بھی اپنی تدبیر اور چال کے ساتھ. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم. اللہ کی قسم، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف کئی امتوں کے اس سے پہلے، یعنی رسولوں کو بھیجا، تو کیا ہوا؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. فهو ولیہم اليوم، تو وہ ان کا دوست بنا ہوا ہے آج کے دن. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی
کتنی ہی قوموں کی طرف اللہ کی ہدایت آئی لیکن شیطان نے ان کو پھر بھی بہکا لیا اور انہوں نے اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا. اب بھی میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ صرف لا علمی میں، اگنورینس میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو سب سے بڑا شیطان کا تزین کیا ہے، یا شیطان کا وار کیا ہے، کہ وہ انسان کو اصل حقیقت جاننے، علم حاصل کرنے سے ہٹا کے مشغول کر کے دنیا کے اٹریکشن میں ڈال دیتا ہے. اگر معاف بھی کر دیں تو پوری طرح معاف نہیں کرتے، اور ہم اس کی برائی کا تذکرہ ہر ایک سے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے ہیں اور ان پہ رحم بھی فرماتے ہیں. بالکل، اور ان کو رزق بھی دے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اللہ تعالیٰ انسان کے کبیرے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ شرک؟ جی، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے، مرنے کے بعد نہیں. یہ کچھ پروڈکٹس یہاں رکھی ہوئی ہیں. یہ ایک کارڈ ہے، الطریق الی الجنہ، جنت کا راستہ. اس میں 10 احادیث ہیں، 10 قسم کے اذکار ہیں جن کی پابندی کریں تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو آخرت میں کامیابی دیں گے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف ذکر کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر تو بہت ہی آسان ہے. لیکن جیسے ابھی پہلے ذکر ہوا تھا کہ ذکر جو ہے وہ صرف ذکر نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر کی بہت ساری جو خرابیاں ہیں ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اور ہمیں نیکی کی طرف آنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. ہم توبہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ دل سخت ہے. نرمی کس چیز سے ہوگی؟ ذکر سے. وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. بالکل چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. بالکل. اس طرح سفر، آداب اور دعائیں. آپ میں سے ہر شخص تھوڑا یا بہت سفر کرتا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب پچھلے دنوں میں نے پڑھائی ہے اور اس کی دعائیں بڑی اچھی ہیں. کل میں جب خود آنے لگی کراچی تو جب پڑھی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا، کیونکہ کچھ دعائیں پہلی دفعہ ہی پڑھی تھی، کیونکہ جب تک ریسرچ نہیں کی تھی تو اس سے پہلے وہ دعائیں کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی. اور پھر میں نے بیٹے کو بھی پڑھائی. تو اگر آپ کی گاڑیوں میں ایک کتاب یہ پڑھی رہے تو جو آپ کی گاڑی میں بیٹھے گا وہ نکال کے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے پڑھ لے گا، تو سفر بھی عبادت بن جائے گا. اس طرح شفا کی دعائیں ہیں. ہاسپٹل وغیرہ میں کسی بھی مریض کے پاس جائیں، اس کو ایک کارڈ کی شکل میں اس لیے چھاپا ہے تاکہ مریض اسے دیکھ کے خوش ہو اور وہ پڑھے یا اس کے جو لواحقین ہیں وہ پڑھیں. پھر اسی طرح دعا کیجیے. میں بہت ساری جامع دعائیں جو نئی ہیں اس میں اکٹھی کر دی گئی ہیں الحمدللہ. اور یہ حفاظت کی دعا ہے. اس کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا، کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو کعب نے یہی کلمات پڑھے. تو آج کل جادو اور جن اور یہ اثرات بچے کے اوپر جیسے نظر آتے ہیں نا، تو بچوں کو بھی یاد کرا دیجیے گھر، ورنہ یہ کہ اپنے گھر میں کہیں لگا دیجیے تو کھڑے کھڑے جہاں ایکسرسائز کر رہے ہو وہاں پر اس کو بھی پڑھ لیں. ایک ہماری بچی تھی 20 ایئرز اولڈ، اس کا حال یہ تھا کہ اس کی مٹھیاں نہیں کھلتی تھی اور رات کو سوتے ہوئے بھی ہاتھ اس کے یوں ہوتے تھے. تو بہرحال اس کے اوپر سورۃ البقرہ اور یہ جو رقیہ ہے، جیسے پانی کی بوتل رکھ کے تو یہ رقیہ پڑا گیا. کوئی پھونک نہیں ماری، اور پھر ایسے ہی دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کے ہاتھوں پہ چھینٹے مارے جائیں. اور جس وقت وہ ہاتھوں پہ چھینٹے مارے گئے تو ہاتھ کھلنا شروع ہو گئے امیزنگلی. تو بعض اوقات ایسے اثرات ہوتے ہیں، یا کوئی جادو کا اثر ہوتا ہے یا جن کا یا نظر کا. دیکھیے دشمن کون سی چیز چھوڑے گا اور کس کو چھوڑے گا؟ یہ جو غصے کی شدت ہے یہ بھی شیطان سے ہے نا، تو اس وقت حملہ آور ہوتا ہے اور کئی مواقع پر. تو اس لیے یہ بہت ہی کنوینئنٹ ہے کہ آپ اپنے موبائلز کے اندر یہ دعائیں ڈال کے رکھیں. اصل حفاظت تو اللہ کی حفاظت ہے، کوئی انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. دوسرے کہ آج کل ربیع الاول ہے، جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات جو ہیں یہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کمپلیٹ کروں گی. آن لائن یہ لیسن آتا ہے، اپنے گھر میں بھی آپ سن سکتے ہیں، اور پیپر آپ کے پاس ہے، سنبھال کے رکھیے تاکہ اس پوری صفت کو آپ مکمل کر لیں انشاءاللہ. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.